الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 22 کی سمری پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 22 کے سٹارٹ میں سورۃ احزاب کا کچھ حصہ ہے اور سورۃ احزاب ہم پارہ نمبر 21 میں مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ سبا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ سبا مکی سورہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے اور ان کی تباہی کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور اس سورہ میں دونوں جہانوں میں ناشکری کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اس دنیا میں ناشکری کی کیا سزا ہے کہ نعمتوں کا چھن جانا، اور آخرت میں بھی ناشکری کی بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ سورۃ سبا کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتا ہے۔ ہر طرح کی تعریف ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو مالک ہے ہر چیز کا، ہر چیز کی حکمت جانتا ہے، ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، علم رکھتا ہے۔ رحیم وہی ہے، رحمان وہی ہے، اور رحمت کا معاملہ بھی وہی کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے انکار آخرت کا جواب دیا ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس نے پہلے پیدا کیا اس کے لیے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا، کسی بھی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے بے شک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی عنایتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں ایک یہ بھی عنایت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا پگھلانے کا فن عطا فرمایا تھا اور آپ اس سے زرہیں بنایا کرتے تھے، اور اسی طرح ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبا پگھلانے کا فن عطا فرمایا تھا، اور آپ وسیع پیمانے پر تانبا پگھلاتے اور اس کو سانچوں میں ڈال کر پھر اس کے بڑے بڑے برتن اور لگن وغیرہ تیار کیے جاتے تھے، اور جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا رکھا تھا، وہ آپ کی اطاعت پر مجبور تھے، اگر وہ ذرا بھی سرکشی کرتے تو آگ میں جھونک دیے جاتے تھے۔ ان تمام عنایات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل داؤد کو شکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر انسان کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اس کا شکر گزار بندہ بن کر رہے۔ اس کے بعد قوم سبا کا تفصیلی ذکر آیا ہے کہ قوم سبا کا علاقہ کیوں تباہ ہوا تھا۔ قوم سبا کا علاقہ آج کل یمن کا علاقہ کہلاتا ہے، اور سبا دراصل ایک شخص کا نام تھا جس کے 10 بیٹے تھے اور بعد میں یہی 10 قبیلے بن گئے۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں ان لوگوں نے خوب ترقی کی تھی۔ ان کا آبپاشی کا نظام نہایت عمدہ تھا۔ اس علاقے کے دونوں طرف پہاڑی سلسلے تھے، اور جگہ جگہ ان لوگوں نے بارش کا پانی روکنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے بند بنا رکھے تھے۔ ان کا علاقہ زرخیز تھا، موسم موافق تھا اور امن و امان وہاں پر مثالی تھا۔ پھلوں کے درخت تھے، ان کی خوشبو سے پوری زمین معطر بن گئی تھی، اور اسی علاقے کو اللہ تعالیٰ نے بلدۃ طیبۃ کے الفاظ سے تعبیر فرمایا، یعنی سرسبزی، زرخیزی، فضا کا خوشبو سے ہر وقت معمور رہنا۔ لیکن اس قوم کی بدبختی دیکھیے کہ انہوں نے شکر گزار بننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، کھاؤ اور اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا، تمہارا ملک عمدہ اور پاکیزہ ہے اور تمہارا پروردگار بخشش فرمانے والا ہے۔ لیکن وہ اپنی اس دنیا کی ہی عیش و عشرت میں مست ہو کر رہے۔ ان کی طرف وقتاً فوقتاً 13 انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، لیکن انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا سیلاب بھیجا کہ جس نے ان کے ڈیموں کے بند توڑ دیے، شہر اور بستیاں ویران ہو گئیں، زرخیز زمین بنجر بن گئی اور ناقابل کاشت بن کر رہ گئی۔ استغفر اللہ۔ کڑوے کسیلے پھل اور جھاڑ جھنکار کے درخت ہر جانب اگائے، ان کے درمیان بس کچھ بیریاں اللہ نے اپنی رحمت سے اگا دیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ سزا انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے دی تھی اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے کہ کفار کہا کرتے تھے کہ ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بڑھ کر ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی وہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہم چونکہ مسلمانوں سے مال اور اولاد کے لحاظ سے بڑھ کر ہیں تو آخرت میں بھی ان چیزوں کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بن سکیں، بلکہ یہی چیزیں اکثر انسانوں کے لیے اللہ کے تقرب کے بجائے اس کے غضب اور غصے کا سبب بن جاتی ہیں اور اسے لے ڈوبتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے بجائے اللہ کے ہاں تقرب کا معیار کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہوتا ہے، اور صدقہ و خیرات کرنے والے لوگوں کے لیے ایک عظیم خوشخبری بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ جو بھی انسان خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی جگہ اس خرچ کیے ہوئے مال جتنا یا اس سے زیادہ اسے دے دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو دوسروں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن صبح 2 فرشتے نازل نہ ہوں۔ ان میں ایک یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا یوں دعا کرتا ہے، یا اللہ بخیل کا مال تباہ کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاطر۔ سورۃ فاطر مکی سورہ ہے اور اس کی پہلی آیت میں اللہ کی صفت فاطر بیان ہوئی ہے۔ فاطر فطر سے ہے۔ فطر کا معنی ہے کسی چیز کو پیدا کرنا، پھر اس کو تراش خراش کر کے اسے خوبصورت شکل دینا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں یا زمین یعنی کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اسے تراش خراش کر بہترین شکل و صورت پر بنایا ہے۔ بے شک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان کے ذمے کئی قسم کے کام ہیں، جن میں سے ایک کام پیغام رسانی بھی ہے، اور پیغام رسانی کی ایک قسم تو معروف ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نازل ہوتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں 2 ہدایات کی ہیں۔ پہلی ہدایت کیا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی دنیا کی زندگی، اس کی زینت، اس کی رونق آخرت کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی آخرت کی طلب کے بارے میں اور اس کی کوشش کرنے کے بارے میں ہمیں اپنے اصل مقصد سے غافل نہ کر دے۔ تو دنیا کی زندگی کس طرح دھوکے میں ڈال سکتی ہے؟ کیونکہ جب دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں تو ان کو پا کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، لیکن ان میں تبدیلی ہوتے دیر نہیں لگتی اور انسان دنیا میں کھو کر رہ جاتا ہے، دنیا کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے اور اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ ہی اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ دینے پائے، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سب سے بڑا انسان کا دھوکے باز ہے، اور وہ انسان کو غافل پا کر اس کو ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور شیطان کس طرح دھوکے میں ڈالتا ہے؟ اس کی دشمنی سوچ پر ہے۔ سب سے پہلے وہ سوچ پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کے بعد دل پر حملہ آور ہوتا ہے، انسان کی سوچ کو بگاڑتا ہے، اور جب انسان کی سوچ بگڑ جاتی ہے تو پھر اس کی گفتگو بھی متاثر ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے عمل بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بار بار قرآن پاک میں شیطان سے بچ کر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے سوائے اس وقت کے جب ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اس کا اولین مقصد یہی ہے کہ وہ اکیلا دوزخ میں نہ جائے بلکہ جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو اپنا ساتھی بنا کر اپنے ہمراہ دوزخ میں لے جائے۔ پھر فرمایا جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ کے لیے ہے، ساری عزت تو اللہ کی ہے، سب بڑائی اللہ کی ہے، عزت کا مالک تو اللہ ہے۔ جس کو چاہے اپنی نگاہوں میں عزیز کر لے، جس کو چاہے لوگوں کی نظر میں عزیز کر لے، جس کو چاہے لوگوں کی نگاہ میں عزت نہ دے بلکہ اپنے ہاں بہت عزت دے۔ تو ہمیں عزت کہاں تلاش کرنی چاہیے؟ اللہ کے ہاں۔ اور اللہ کے ہاں عزت کس اصول پر ملتی ہے؟ تقویٰ کی بیس پر، اللہ کے ڈر سے، کیونکہ اللہ کے ڈر سے ہم وہ تمام غلط کام چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اس کے بعد اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دو باتیں یہاں پر بتائی ہیں کہ پاکیزہ اقوال اور اعمال صالحہ، یعنی ہمیں دو گر بتا دیے ہیں کہ پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور اسی کے پاس قبول ہوتے ہیں۔ ان میں سے اب کون سے کلمات ہیں؟ پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا، قرآن مجید پڑھنا، درود شریف پڑھنا۔ یہ سب کلمات اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، لیکن اصل بلندی اس وقت ملتی ہے جب ان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں۔ یعنی ان سب پاکیزہ کلمات کی مقبولیت کی جو بنیاد ہے، جو شرط ہے، وہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ یعنی پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ اعمال دونوں لازم و ملزوم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اگر ہمارا عمل پاکیزہ اقوال کے خلاف ہوگا تو یہ پاکیزہ اقوال بھی نہ اوپر چڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی تجارت بتائی ہے جس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، ایسی تجارت جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خفیہ اور اعلانیہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں تو ان کو اس کا کوئی خسارہ نہیں ہوگا اور پورا پورا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وارث کہا ہے۔ کس کا وارث؟ اس کتاب کا وارث بنایا ہے، قرآن مجید کا، اس علم کا وارث بنایا ہے جو کہ اب ہمارے ہاتھوں میں ہے الحمدللہ۔ اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اس کو اگلی نسلوں میں ضرور منتقل کریں۔ اب ان وارثوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر اس آیت میں کیا ہے۔ پہلے کیا ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو خود پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی ظالم لوگ۔ ظالم کون ہیں؟ یعنی جو حق میں کمی کرتے ہیں، نہ ہی اس کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں اور نہ ہی آگے پہنچاتے ہیں۔ دوسرے کون سے لوگ ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے مقتصد کہا ہے، جو معیاری یعنی درمیانی راہ پر چلنے والے ہیں، یعنی اپنی ذات کی حد تک تو ٹھیک ہیں، عمل کرتے ہیں لیکن اس کو آگے نہیں پہنچاتے۔ تیسرے قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ جو کہ سابقون بالخیرات ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو کہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے بہت چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ اس کو پڑھتے ہیں اور صرف اپنی ذات تک نہیں رکھتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں اور آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے اس کو یوں بھی تقسیم کیا ہے کہ ظالم وہ ہیں جو کہ حدیں توڑنے والے ہیں اور واجبات بھی چھوڑنے والے ہیں اور فرائض بھی چھوڑنے والے ہیں اور اس کے ساتھ حرام کا بھی ارتکاب کرتے ہیں۔ اور مقتصد کون ہیں؟ جو خطا کرتے ہیں لیکن خطا کر کے اس پر نادم ہوتے ہیں اور صرف فرائض ہی ادا نہیں کرتے بلکہ جو چیزیں ہمارے لیے مستحب ہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں، ان پر بھی وہ عمل کرتے ہیں، یعنی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سابقون بالخیرات کون سے ہیں؟ جو کہ فرائض کو تو باقاعدگی کے ساتھ ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مستحب کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نیکیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ان تینوں درجوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے
اور ان میں فرق یہ ہوگا کہ افضل قسم کے لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، درمیانی طبقے سے حساب لیا جائے گا اور حساب کے بعد وہ پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے، تیسرے درجے کے لوگوں کو روک لیا جائے گا اور قیامت کا سارا دن جو 50,000 سال کا ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر اس مدت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا اور انہیں بھی پھر داخلے کی اجازت مل جائے گی، تاہم یہ قیامت کے دن کی سختیاں ضرور برداشت کریں گے اور اللہ کا فضل تو ان سب پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سابقون بالخیرات میں شامل فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں جو سابقون بالخیرات ہوں گے ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں ان کو خوبصورت بنایا جائے گا، زیورات پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا اور وہاں پہنچ کر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ سورہ کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی نافرمانی اور بغاوت کے ذکر کے بعد اپنی رحمت کا ذکر یوں فرمایا ہے کہ وہ رحیم اور کریم ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر فوراً پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین پر کسی متنفس کو جینا نہ چھوڑتا، مگر وہ اپنی مہربانی سے ان کو ڈھیل پر ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، لیکن ڈھیل کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے اور اس کے پورا ہو جانے پر وہ فیصلہ ضرور صادر کرتا ہے، کیونکہ یہ مہلت بھی ایک مقررہ وقت تک ہی ہے۔ انفرادی لحاظ سے یہ مہلت ہر انسان کی موت تک کا وقت ہے اور اجتماعی لحاظ سے کسی قوم پر اللہ کے عذاب کا یا قیامت کا وقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یاسین۔ سورۃ یاسین مکی سورہ ہے اور یہ قلب القرآن یعنی قرآن کا دل ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں دل کو حیثیت حاصل ہے، اسی طرح قرآن کے مضامین میں سورۃ یاسین کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مرنے والوں کے سامنے اس سورہ کی تلاوت کی جائے، کیونکہ جب بھی ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور عالم آخرت کا سارا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ جب سورۃ یاسین اس فرد کو سنائی جا رہی ہوگی جو اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کے سامنے بھی سارا نقشہ آ جائے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اور جو شخص پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی تذکیر ہوگی کہ اس کے بعد مجھے بھی یہاں سے رخصت ہونا ہے، مجھے بھی یہاں سے اس دنیا سے جانا ہے۔ لیکن اس تذکیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں۔ سورۃ یاسین میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ قرآن پاک غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی رحمت ہی ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز، ہر ہدایت ہمارے لیے درج ہے۔ اس سے بھی زیادہ اور کیا اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے کہ ایک ایک چیز ہمیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، غلط اور صحیح راستہ واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک میں تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں ان کے آگے بھی دیوار ہے اور پیچھے بھی دیوار ہے۔ آگے کی دیوار اس لیے کیونکہ آگے کا وہ سوچ ہی نہیں رہے کہ کیا کیا آخرت میں ان کے ساتھ پیش ہونے والا ہے، اور پیچھے اس لیے کہ جو قومیں تباہ ہوئیں، جن قوموں پر عذاب آئے، ان سے یہ سبق ہی حاصل نہیں کرتے، ہدایت ہی نہیں لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال، افعال اور نقوش کے بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے وہ اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ تو ہر انسان کے اعمال نامے میں 3 طرح کے اندراجات ہوتے ہیں۔ پہلے اعمال وہ کام ہیں، وہ افعال ہیں جو ہم زندگی میں کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی اس کو ہم پرفارم کرتے ہیں، اچھے ہیں یا وہ برے ہیں۔ اس کے بعد نقوش وہ ہوتے ہیں جو ہم زمین پر چھوڑتے ہیں یا کہیں ہم جاتے ہیں، مثلا نیکی کی طرف چلے تو سفر کے نقوش، مسجد کی طرف گئے تو وہ نقوش، دین کا علم حاصل کرنے گئے تو جتنے قدم لیے وہ ہمارے نقوش ہیں اور وہ اللہ کے ہاں درج ہیں۔ اس کے علاوہ
آثار وہ ہوتے ہیں جب ہم کوئی نیکی یا برائی کا کام شروع کرتے ہیں تو اس کا اثر ہم اپنے گھروں پر، اپنے معاشرے پر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے کوئی مفید کتاب لکھی یا لوگوں کو علم کا دین سکھایا اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا تو یہ سب کچھ اس کے جانے کے بعد اس کے عمل کے اثرات ہیں اور اس کا ثواب اس کے اعمال نامہ میں اس کی زندگی کے بعد بھی درج ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے اور بستی والوں کا رویہ بیان فرمایا ہے اور اس میں سے ایک صالح شخص کا رویہ بیان فرمایا ہے۔ بستی کا رویہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، تکبر کیا تو اللہ پاک نے اس بستی کو تباہ کر دیا۔ اس بستی میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے جس کا نام بھی یہاں نہیں آیا، لیکن اس کا رویہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ بستی والوں کے پاس دوڑتا ہوا آیا، ان کو کہا کہ میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی بات مان لو، اور وہ اپنی بات پر ہی قائم رہا، ان کو ہدایت کی طرف بلاتا رہا، لیکن اس کی قوم اس کی اس قدر دشمن بن گئی کہ اسے جان سے ہی مار ڈالا، مگر اس کا اخلاق اس قدر بلند تھا کہ اپنی جانی دشمنوں کے لیے بد دعا دینے کی بجائے ان کے حق میں خیر خواہی کی بات ہی اس کے ذہن میں آئی، اور اگر اسے تمنا تھی تو صرف یہ تھی کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھ پر کس قدر انعام و اکرام کیے ہیں۔ اس شخص کو قرآن و حدیث میں بڑا مقام دیا گیا ہے، اسے شہید سورۃ یاسین بھی کہا جاتا ہے اور شہید میدان دعوت بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید سورۃ یاسین اپنی قوم کا بہترین خیر خواہ ہے کہ زندگی میں بھی حق نصیحت ادا کیا اور مرنے کے بعد بھی ظالموں کے لیے خیر خواہی کو ہی ملحوظ رکھا۔ جنت میں پھر اس نے کہا، اے کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا ہے۔ تو اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے ایک آسمانی دھماکے سے یوں تباہ و برباد کر دیا کہ وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، کھانے سے لے کر سب چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ وہ سب بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم تک پہنچتی چلی جا رہی ہیں، ہمیں ملتی چلی جا رہی ہیں، اور جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو روک لیا اس دن وہ ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوں گی۔ اور یہاں پر سمندر اور ہواؤں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ وہ سمندر اور ہواؤں کی بے پناہ قوت کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور سمندر اور ہوا میں ہم دور دراز کا سفر کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو انسان نہ ہی سمندر میں سفر کر سکتا اور نہ ہی ہوا کی قوت کا مقابلہ کرتے ہوئے تو ہم جو سفر کرتے ہیں ایروپلین میں وہ ہم کر سکتے بے شک۔ اس کے بعد سورۃ یاسین کا بہت اہم ترین حصہ شروع ہوتا ہے جو ہم نے سنا بھی ہے کہ سورۃ یاسین کو حالت نزا میں پڑھا کرو اور اپنے مردوں کو سناؤ۔ اس حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم آخرت کا نقشہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ایک دھماکہ ہوگا اور جو شخص اس وقت جس حال میں ہوگا دھر لیا جائے گا۔ پھر دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو حاضر کیا جائے گا، سب سے حساب کتاب ہوگا، سب سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا لے کر آئے ہیں۔ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ تو مزے میں ہوں گے، ان کو مہربان پروردگار کی جانب سے سلام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے، آمین۔ اور مجرموں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اہل جنت سے الگ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ اسی کا ہی نتیجہ ہے۔ اور ایک اور بہت اہم ترین بات یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہے کہ انسان اپنے منہ سے گواہی نہیں دے سکے گا۔ اس وقت ہاتھ سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں استعمال ہوئے، پاؤں سے پوچھا جائے گا کہاں چل کر گئے، یعنی اعضاء خود بول اٹھیں گے کہ ہم نے فلاں فلاں وقت میں اس شخص کے لیے یہ کام کیا تھا۔ یعنی اس دنیا میں تو ہم اپنے نیک اعمال کا
زبان سے ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن قیامت والے دن ہمارے عمل سامنے لائے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم پلٹ دیتے ہیں، یعنی کہ بڑھاپے کا ذکر کیا ہے کہ جوانی والی طاقت اس وقت ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ پلٹ جاتا ہے، یادداشت کم ہو جاتی ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان کیا ہے کہ جب جوانی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ ان اعضاء سے اس زندگی میں اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس انتظار میں ہو کہ ایسا وقت آئے کہ جب تم چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آزمائشوں سے بچا لے، آمین۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس نے ایک دفعہ انسان کو پیدا کیا ہے وہی دوبارہ ہی ویسے اس کو کھڑا کرے گا، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی انسانوں کی جو دوبارہ پیدائش ہے مرنے کے بعد، وہ بھی اللہ کے ایک ارادے کی محتاج ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا اور فوراً انسان زندہ ہو کر اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ہر چیز کا مکمل اقتدار اسی ذات کے ہاتھ میں ہے جس کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے، اور وہ سب سے حساب لے گا۔ اے اللہ، ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما، اسے ہمارے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا، آمین۔ ہم نے جو بھی احکامات اس پارے میں پڑھے ہیں ان پر ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائیوں اور آخرت کے عذاب سے بچا، آمین یا رب العالمین۔